ناظرین، پلوامہ میں جو حملہ ہوا گزشتہ روز، ظاہر ہے پورے ملک میں اس کے تعلق سے غم و غصہ ہے۔ بعض علاقوں میں خاص طور پہ جموں میں پرتشدد مظاہروں کی بھی خبریں ہیں، اور بعض علاقوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ مختلف برادریوں کے درمیان جو ہے وہ فسادات بھی بھڑک اٹھے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بڑا واقعہ ہے۔ اس پہ گفتگو کے لیے اس وقت ہمارے پاس لکھنؤ سے خالد رشید فرنگ محلی صاحب موجود ہیں، جو ایک بڑے عالم دین، معروف عالم دین ہیں اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کے رکن بھی ہیں۔ مختلف سیاسی اور معاشرے کے امور پہ ان کی گہری نظر رہتی ہے۔ تو پہلا سوال مولانا سے میرا یہی ہے کہ آیا یہ جو واقعہ ہوا ہے کشمیر میں کل، یہ حالیہ تاریخ میں بڑے یعنی بدترین واقعات میں سے ایک ہے، بڑا حملہ ہے، آپ کا کیا رد عمل ہوگا اس پہ مولانا صاحب؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ کے پاس دو طرح کی ذمہ داریاں ہیں، ایک سماجی ہے اور ایک لوگوں کے جو ہے ایک مذہبی ہے۔ پہلا سوال یہی ہے آپ سے کہ اس پہ آپ کا رد عمل کیا ہے؟ جو بھی یہ دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے اس کی ہم لوگ سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور اس کے جتنی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی جائے کم ہے۔ اور اس سلسلے میں آج پورے ملک میں کافی غم اور غصے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، ہر لیول پر، ہر سطح پر۔ اور آج جمعے کی نماز میں ہم لوگوں نے بھی دارالعلوم فرنگی محل کی مسجد میں جمعے کے خطبے میں بھی اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی، اور جمعے کی نماز میں بھی ملک سے دہشت گردی کے خاتمے اور ملک کی حفاظت کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اور اس کے بعد اپنے یہاں اسلامک سینٹر آف انڈیا لکھنؤ میں مختلف مذاہب کے مذہبی رہنماؤں نے ایک ساتھ مل کر کے اس کے خلاف کافی بڑے پیمانے پر احتجاج کیا، اور سب نے اس کی مذمت کے ساتھ ساتھ حکومت سے مطالبہ کیا کہ جو لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ سخت کارروائی کو یقینی بنایا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل فورمز پر بھی اس مسئلے کو پوری طاقت اور قوت سے اٹھایا جائے، جس سے کہ ان طریقے کی کارروائیوں سے ہمارا ملک محفوظ رہ سکے۔ مولانا، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جس طرح کی کوششیں ابھی کی، بتا رہے تھے کہ گنگا جمنی تہذیب، ہر مکتب فکر کے لوگ آپ ایک جگہ جمع ہوئے اور کوشش اس بات کی کہ ایک اتحاد کا پیغام جائے، لیکن میں آپ کو ابھی بتاؤں تازہ واقعات یہ ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے جموں علاقے میں جو احتجاج تھا، یا جو کل کے واقعے کے خلاف جو ہڑتال کی کال دی گئی تھی، وہ پرتشدد ہو گئی، اور اس پرتشدد واقعات جو ہوئے ہیں اس میں ایک خاص کمیونٹی کو، ایک خاص برادری کو نشانہ بنایا گیا اور مخالف نعرے لگائے گئے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ بھی جو واقعہ ہوا ہے آج، وہ بھی بہت ہی افسوسناک ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے تمام باشندوں کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اس ملک کے جو لوگ بھی دشمن ہیں وہ اس طریقے کی واردات اس وجہ سے بھی کرتے ہیں جس سے کہ اس کو کسی ایک مذہب سے جوڑ کر دیکھا جائے، اور ملک میں مختلف کمیونٹیز کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کی جائیں، لوگوں کو بانٹا جا سکے، اور جس سے کہ خدا نخواستہ کمیونل رائٹس ہوں، کمیونل وائلنس ہوں، اور ملک تعمیر و ترقی کی راہ پر آگے نہ بڑھ پائے۔ اور اگر ہم اس شکنجے میں ہم لوگ اس کے شکار ہو جاتے ہیں تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کی بہت بڑی غلطی اور بیوقوفی ہوگی۔ اس وجہ سے دشمن کی جو ایک بڑی چال ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مولانا، میرا سوال یہ ہے کہ کشمیر کے تعلق سے آئے دن تشدد کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، وہاں آپ جانتے ہیں کہ حکومت، جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں وہ بھی طرح طرح کی آواز اٹھاتی رہی ہیں کہ جو حکومت کی جو پالیسی ہے وہ شاید کوئی پالیسی ہی نہیں ہے، یا اس کا جو رویہ ہے وہ غیر انسانی ہے۔ کئی بار اس طرح کے الزامات لگتے رہتے ہیں۔ آپ جیسے حضرات جو معاشرے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، کشمیر کے تعلق سے اگر آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو یا کوئی بات کہنی ہو تو کیا کہیں گے؟ آخر یہ خوریزی یا پرتشدد جو دور ہے یہ چلتا رہا ہے، اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
دیکھیے کشمیر کا مسئلہ ایک بہت ہی پرانا اور بہت ہی سنگین اور اہم مسئلہ ہے، اور اس کا اثر ہمارے پورے ملک پر پڑتا ہے، اور اس میں ظاہر سی بات ہے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ جموں کشمیر ہمارے ہندوستان کا ایک انٹیگرل حصہ ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حکومت کو چاہیے کہ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کے لیے ٹھوس اور مضبوط اور پائیدار اقدامات کیے جائیں۔ اس سلسلے میں میرا مشورہ یہی ہے کہ جو کشمیر میں جتنے بھی مذاہب، مختلف مذاہب کے مذہبی رہنما ہیں، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران ہیں، اور جو سول سوسائٹی کو جو لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان سب کو ایک ٹیبل پر حکومت کو بٹھا کر کے اس مسئلے کو کے حل کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جو ایک دو دن میں حل ہو جائے، اس میں کافی ظاہر سی بات ہے وقت لگے گا، لیکن اگر حکومت اس طرف خصوصی توجہ کر لے کہ کشمیر میں امپلائمنٹ کے ایونیوز جنریٹ کیے جائیں، وہاں پر انڈسٹریلائزیشن کو یقینی بنایا جائے، جو تعلیمی ادارے ہیں، جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کی تعلیم کے معیار کو، اسٹینڈرڈ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جائے، ٹورزم کو فروغ دیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کہیں گے یہ تبھی ممکن ہے جب کہ وہاں پر امن ہو، شانتی ہو، اور لا اینڈ آرڈر پوری طریقے سے وہاں کے سیکیورٹیز کے کنٹرول میں ہوں۔ یہ تمام باتیں جب ہو سکتی ہیں جب وہاں کے باشندوں کو آپ کے ساتھ ڈائلاگ کریں، ان کے اندر آپ یہ بھروسہ، یہ کانفیڈنس اور یہ اعتماد پیدا کریں کہ ہندوستان کی حکومت اور ہندوستان کی عوام کشمیر کی تعمیر اور ترقی کے لیے اور وہاں کے لوگوں کی حفاظت کے لیے پوری طریقے سے سنجیدہ ہے، اور بارڈر پار سے اگر ان کے خلاف کوئی بھی حرکت ہوتی ہے تو یہاں کی حکومت، یہاں کی سینا، یہاں کی آرمی ان کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ بالکل درست فرمایا مولانا آپ نے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں، اس طرح کی گفتگو حکومت بھی کرتی ہے، ادارے بھی کرتے ہیں، افسران بھی کرتے ہیں، وہاں کی سیاسی جماعتیں بھی کرتی ہیں، اور آج سے نہیں کرتی ہیں، برسوں سے، میرا خیال ہے عشرے گزر گئے ہیں۔ لیکن آپ کو کہاں لگتا ہے کمی کہاں ہے، سنجیدگی کس جانب نہیں ہے؟ کیونکہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہی مناسب طریقہ ہے، لیکن کیا اس کو اپنایا نہیں گیا، یا اگر اپنایا گیا تو اس میں سنجیدگی نہیں ہے؟ کہاں مسئلہ ہے؟ مطلب آپ، یا یوں میں کہوں کہ کیا اس میں ایک دوسرا سوال اس کے ساتھ ہی ہے کہ کیا اس میں کئی مسلم تنظیمیں کوئی اہم رول ادا کر سکتی ہیں کیا؟ نہیں، یقینی طور پہ مسلم تنظیمیں بھی، لیکن سب سے اہم رول اور کردار اپنے حکومت کا ہوتا ہے۔ اگر آپ پوری کشمیر کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو جب وہاں پر کچھ اچھا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے بارڈر کی دوسری طرف سے اس کو بگاڑنے کی بھی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی طرف سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی کو ایسے وہاں کے حکمراں کو بنا کر کے پوری باغ ڈور اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جو کشمیر کی کشمیریت سے اور وہاں کے عوام کے جذبات سے، وہاں کے عوام کی وانٹس اور نیڈس سے پوری طریقے سے واقف نہیں ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں جس طریقے سے حکومت چلانی چاہیے اس طریقے سے حکومت وہ نہیں چلا پاتا ہے، جس سے کہ لوگوں کے اندر اور خلفشار پیدا ہوتا ہے اور غم اور غصہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی گئی کہ وہاں کے عوام کو، وہاں کے مذہبی رہنماؤں کو حکومت اپنے ساتھ بیٹھال کر کے پہلے ان کے اندر کانفیڈنس پیدا کرے، اور تب جا کر کے وہاں پہ جب تعلیمی نظام اور امپلائمنٹ کے ایونیوز جب تک آپ پیدا نہیں کریں گے تب تک بارڈر پار سے وہاں سے لوگوں کو بے روزگاری کی وجہ سے ادھر کے لوگوں کو بہکانے میں آسانی حاصل ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نوجوان ہیں وہ غلط راستہ انہوں نے اختیار کیا، جس کے نتیجے میں اتنے بڑے بڑے واردات اور اتنے بڑے بڑے دہشت گردانہ حملے ہمارے ملک کو جھیلنے پڑے ہیں، برداشت کرنے پڑے ہیں۔ لیکن حکومت کو اب وقت آ گیا ہے کہ اس مسئلے کو صرف ایک کوئی پارٹ ٹائم جاب کے طور پر نہیں بلکہ فل ٹائم جاب کے طور پر لینا ہوگا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کشمیر کے مسئلے کو ہم نے حل کر لیا تو پورا ملک انشاءاللہ ہر طریقے کے ٹیرر ایکٹیویٹیز سے محفوظ ہو جائے گا۔
آپ نے مولانا اپنے نوجوانوں کا ذکر کیا ہے ابھی کہ وہ غلط راستے پہ چل نکلے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ جیسی شخصیات جو ہیں وہ پھر میں کہوں گا کہ معاشرے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. اگر میں یہ سوال کروں کہ نوجوانوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے، ملک کے نوجوانوں کو بھی اور کشمیر کے نوجوانوں کو بھی، کہ امن و امان قائم رہے اور جو مسئلے سیاسی ہیں وہ سیاسی نوعیت سے حل ہوں؟ یہ ہمارے پورے ملک کے نوجوانوں کو بھی اور خصوصاً کشمیر کے نوجوانوں کو یہی میرا صلاح اور مشورہ اور مؤدبانہ گزارش اور دردمندانہ گزارش ہے کہ تمام نوجوان پوری طریقے سے صحیح طور پر اپنے مذہب پر عمل کریں. اور ہمارا مذہب ہر طریقے سے امن، شانتی، پیار اور محبت اور انسانیت کا پیغام دیتا ہے. لہٰذا انسانی قدروں کو اور زیادہ فروغ دینے کے لیے کام کیا جائے، اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. اور اس سلسلے میں نوجوان اس بات کی پوری کوشش کریں کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، کسی کے بہکانے اور بہکاوے میں ہرگز نہ آئیں. اگر ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اگر ان کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہوئی ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنے مذہبی رہنماؤں سے رابطہ قائم کریں. انشاءاللہ ان کے مذہبی رہنما ان کی ہر طریقے سے مدد اور ان کی امداد کرنے اور ان کو حق اور انصاف دلانے کی کوشش کریں گے. اور جو ملک کی مین اسٹریم ہے اس سے جڑیں، کوئی بھی بہکائے اس کے بہکاوے میں نہ آئیں، کیونکہ ہمارے مذہب کا یہ اٹوٹ حصہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک سے ہر طریقے سے ایسے محبت اور پیار اور محبت اور ملک سے وفاداری کو قائم رکھنا ہے. اور جب ہمارے نوجوان اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ تعمیر اور ترقی کی راہوں پر آگے بڑھ سکیں گے. بہت بہت شکریہ مولانا خالد رشید فرنگی مالی صاحب. بات کر رہے تھے کشمیر میں جو گزشتہ روز حملہ ہوا اس کے بعد جو صورتحال ہے اس کے تعلق سے ہم نے ان سے کئی سوالات پوچھے. ناظرین، ہم اس کے علاوہ بھی کئی دیگر رہنماؤں کو اور جو سے گفتگو کریں گے اور آپ کے سامنے ان کو ہم پیش کریں گے. اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.